آپ لوگوں کے پرزور فرمائش پر اسپیشل ویڈیو لے کر میں حاضر ہوا ہوں. امپورٹنس آف والیومز پر پوچھا گیا تھا، تو ٹریڈنگ سائیکالوجی اینڈ امپورٹنس آف والیوم، اس پر ہم بات کریں گے اور میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب میں پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیسک ایموشنز یا سینٹیمنٹس کیا ہوتے ہیں. انسان کے بنیادی جذبات کیا ہوتے ہیں جو ہماری اس مارکیٹ میں یا ہماری ٹریڈنگ پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو جناب وہ ہوتے ہیں گھبراہٹ، حد سے زیادہ اعتماد یعنی کہ اوور کانفیڈنس، خوف، لالچ، بے چینی اور فیئر آف مسنگ آؤٹ. فیئر آف مسنگ آؤٹ ہم اسے کہتے ہیں کہ کئی دفعہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ مارکیٹ تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے تو کچھ لوگ آپ کو پریشان نظر آتے ہیں کہ ارے یار میں نے مال نہیں خریدا. ٹھیک ہے نا. تو فیئر آف مسنگ آؤٹ اور شک، ڈاؤٹ کرنا. آپ لوگوں نے رولز آف جو ٹریڈز ہیں، جو میری ویڈیوز ہیں، اس میں آپ نے ایک رول یقیناً اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس میں بات کی تھی سمپلسٹی کی. تو ٹریڈر کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں جتنی سمپل ہوگی اتنا وہ فائدے میں رہے گا. تو یہاں جو شک کی بات کی جا رہی ہے، جو آدمی زیادہ شکی ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو پھر اپنی اس ٹریڈنگ میں ایڈ آن کرتا جاتا ہے، تو وہ ایک کمپلیکس ٹریڈ بن جاتی ہے، پھر وہ نقصان ہو جاتا ہے اس کو. نروسنس ظاہری بات ہے، وہ تو کوئی بھی کام آدمی کرتا ہو، اگر وہ گھبراہٹ میں ہوگا، نروس ہوگا تو درست فیصلے نہیں کر سکے گا. اوور کانفیڈنس اکثر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے کہ ہم کئی دفعہ اگر ایک ٹریڈ ہم نے فائدے میں کر لی تو ہم کئی دفعہ یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. کیونکہ اوور کانفیڈنس ہونے میں جب آپ اس جذبے کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہنے کو مثال ہوتی ہے کہ آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے. انسان جو ہے بہت اہم چیزوں کو دیکھ نہیں پاتا، تو جو اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، جیسے اسٹاپ لاس ہو سکتا ہے، رسک مینجمنٹ کے جو اصول ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا سگنل جو اس کو نظر اس وقت آ رہا ہوتا ہے، اگر وہ اس وقت اس جذبے کا شکار ہے اوور کانفیڈنس کے، تو وہ آتے ہوئے سگنل اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے اور وہ بس اپنے اعتماد میں بیٹھا رہے گا اور نقصان کر لے گا. خوف، بلا وجہ خوف، یہ جو ہے کئی دفعہ ہم کو خریدنے سے بھی روکتا ہے اور کئی دفعہ ہم کو جلدی بیچنے پہ مجبور کرتا ہے اور کئی دفعہ ہم کو ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز ہو جاتا ہے. خوف جو ہے ہمارے فیصلوں، یعنی کہ اگر ہم نے ٹریڈنگ پلان بنایا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کا یہ ٹارگٹ ہے، یہ اسٹاپ لاس ہے، مگر خوف کا شکار اکثر میں اپنے ممبر سے سنتا ہوں. اور انفیکٹ جب میں بھی ٹریڈنگ کرتا تھا میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنے بھی بنیادی جذبات آپ کو دکھائے گئے یہ کسی بھی عام انسان میں ہو سکتے ہیں. تو یہ مجھ میں بھی ہیں، آپ میں بھی ہو سکتے ہیں، کسی میں بھی ہو سکتے ہیں. اب جب ہم ٹریڈر بننے جا رہے ہیں، پروفیشنل ٹریڈر، تو ہم کو ان جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ایموشن کنٹرول از دا فرسٹ اسٹیپ فار گیٹنگ انٹو اے پروفیٹیبل ٹریڈنگ. تو ہم یہ رہیں گے ضرور ہمارے اندر، ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس میں فیئر ہے، گریڈ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہماری فطرت ہے، ہماری فطرت ہے یہ. تو یہ ٹوٹل ختم تو نہیں ہو سکتی. ہم اس کو کم کرتے ہیں اور ہم اس کو دائرے کار میں لے کر آتے ہیں، مینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خوف بھی ایک مشکل جذبہ ہے جو حد سے تجاوز کرے تو آپ کی ٹریڈنگ کو متاثر کر سکتا ہے. اس کے بعد لالچ میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اوور ٹریڈنگ کر لیتے ہیں، یعنی کہ آپ نے دیکھا کہ یار میں 2000 شیئر لیتا ہوں، 1 روپیہ اوپر جاتا ہے
تو مجھے 2,000 کا پروفٹ ہوگا. ارے کیوں نہ میں اس کو 4,000 لے لوں, مجھے 4 روپے کا پروفٹ ہوگا. یہ لالچ ہو گئی, کیونکہ اس پیسے کی لالچ میں آپ نے اصول توڑ دیا اپنی جو آپ کی جو حد تھی خریداری کی, سمجھ رہے آپ, تو وہ آپ نے توڑ دیا. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ یقیناً نقصان اٹھائیں گے. دوسری بات کیا ہو سکتی ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک منطقی ٹارگٹ ہے اسٹاک کا جو ٹیکنیکلی آپ کو بتایا گیا ہے کہ یار یہ 52 روپے تک جا سکتا ہے. اب 52 روپے پہ جب وہ پہنچا تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں یار, اگر یہ 2 روپے اور اوپر چلا جائے تو مجھے 4,000 کا پروفٹ ہو جائے گا. تو آپ اس 4,000 کی طرف زیادہ جھکاؤ پیدا کر لیتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرانگ ریزسٹنس ہے, اور میں اگر اس کو یہ فوکس نہیں کروں گا تو میں نقصان میں بھی اینڈ اپ ہو سکتا ہوں. تو اس طرح کی غلطیاں جو ہیں عام طور پہ لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں گا میں, ریونج ٹریڈنگ. ریونج ٹریڈنگ یہ جو جذبہ ہے, یہ اس میں گریڈ بھی شامل ہوتا ہے, اور ایک ابھی ہم آگے پڑھیں گے جو غصے کی کیفیت ہمارے اندر آتی ہے. غصہ اور لالچ مل کر ہمیں ریونج ٹریڈنگ پر مجبور کرتے ہیں. ریونج ٹریڈنگ کہتے ہیں انتقامانہ ٹریڈنگ کرنا, کہ ابھی مجھے 2,000 کا لاس ہو گیا فرض کریں, اب اگلی ٹریڈ جو ہے میں یہ سوچ کے کر رہا ہوں کہ یہ 2,000 کا پروفٹ لاس جو ہے مجھے نکالنا ہے, تو اب میری حیثیت جو ہے 3,000 شیئر خریدنے کی ہے, میں 6,000 خرید رہا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے وہ 2,000 نکالنے. تو یہ انتقام کس سے؟ اسٹاک سے, اس اسٹاک سے, اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو 2,000 کا لاس ہوا ہے. مارکیٹ سے, مارکیٹ تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہے, آپ تو اس کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے, مگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ نہیں مجھے کرنا ہے. کئی لوگ ریونج ایسا بھی لیتے ہیں کہ ان کو نقصان ہو گیا او جی ڈی سی میں, تو اب وہ بار بار او جی ڈی سی میں ہی ٹریڈ کر رہے ہیں. ان سے پوچھو تو کہتے ہیں اس میں نقصان ہوا ہے تو اسی سے پورا ہوگا, اب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. یہ اس طرح کے مختلف جذبے ہیں جو مطلب یہ تو بنیادی جذبات میں نے بتائے, گفتگو چل نکلے گی تو بہت سارے جذبات اس میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو پھر آخر ٹریڈر کو کرنا کیا چاہیے؟ واٹ ٹریڈر شوڈ ڈو. آپ ٹریڈر کسی بھی مارکیٹ کے ہوں, اسٹاک مارکیٹ کے ہوں, کموڈیٹیز کے ہوں, فوریکس کے ہوں, انٹرنیشنل مارکیٹ ٹریڈر ہوں, دنیا میں کہیں بھی ٹریڈ کرتے ہوں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹریڈر کے اصول سارے ایک ہی ہیں, مارکیٹ کو سمجھنے کے طریقے سارے ایک ہی ہیں. تو ٹریڈر کو کرنا یہ چاہیے, سب میں پہلے تو اس کے اندر یہ جذبہ اور خواہش ہونی چاہیے کہ وہ لرن کرے, ایگر ٹو لرن. لرننگ کا اس میں خواہش ہونی چاہیے. پھر جو اس نے اسٹریٹجی بنائی ہے, جو ٹریڈنگ پلان ہے, جو ٹریڈنگ سسٹم ہے اس کا, اس پورے سسٹم کے ساتھ جڑے رہنا. یہ نہیں کہ ٹریڈنگ پلان میں لکھا تھا کہ 40 روپے جب توڑے یہ اسٹاک پھر بائی کرو, اور آپ نے بائی کر لیا 39 پہ, غلط کیا. تو جو آپ کے ٹریڈنگ رول پلان کے جو آپ کے ہیں اس کو فالو کرنا, جڑے رہنا مضبوطی کے ساتھ. اس کے بعد پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ٹریڈنگ میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کا کوئی کام ہی نہیں ہے, پہلے بات یہ یاد رکھ لیں. جو انسان منفی سوچ رکھتا ہے اس کو چاہیے اس مارکیٹ میں نہ آئے, کوئی اور کام کر لے, نوکری کر لے, زیادہ اچھا ہے. اور نوکری بھی کوالٹی کنٹرول میں یا سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی کرے اگر وہ منفی سوچ رکھتا ہے. کیونکہ ان مارکیٹس میں آپ کو پازیٹیوٹی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے.
تو اگر پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہوگا، آپ کا سوچ مثبت ہوگی، تو آپ پروفٹ کے بارے میں سوچ سکیں گے، جان سکیں گے۔ پھر اس کے بعد ڈسپلن کیا ہے؟ وہ ٹریڈنگ رولز اور وہ آپ کا ٹریڈنگ اسٹریٹجی یا سسٹم، ٹریڈنگ پلان، ان تمام چیزوں کو ایک ڈسپلن کر لینا کہ میں ان دائرے کار سے باہر نہیں نکلوں گا۔ کنٹرول رسک مینجمنٹ پہ تو ہم اپنی کال میں آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ بات کرتے ہیں۔ اسٹاپ لاس کے بغیر کوئی ٹریڈ نہیں ہوتی، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو رسک کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیں، مارکیٹ میں انٹر ہونے سے پہلے اپنا رسک مینجمنٹ آپ کو پتا ہو۔ یہ نہیں کہ جس طرح اکثر بروکر کے پاس سے فون آتا ہے ایجنٹ کا کہ یہ چیز بائی کر لو، یہاں سے یہ 2 روپے بڑھ جائے گی۔ تو اگر آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھائی اگر نہیں بڑھی تو نیچے کہاں جائے گی، کہ لیں یار ہم کہہ رہے ہیں آپ کو چھوڑ دو، آپ بس 2 روپے بڑھ جائے گی، وہ اتنا ہی کہتا ہے آپ کو۔ جب گر جاتی ہے تو بعد میں بتاتا ہے کہ یار یہ تو مارکیٹ ہے، اس میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، پہلے اس کو نہیں پتا ہوتا، اور ہم ایجنٹ کی باتوں میں آ کے ہائیسٹ لیول پہ جا کے مال خرید لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو ہولڈ کراتا رہتا ہے۔ خیر بہرحال، تو رسک مینجمنٹ پہ بھی ہماری بڑی ویڈیوز ہیں، بڑی ڈسکشن ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فالو نیوز اینڈ ایونٹس، دیکھیے نا، ڈیٹا جو ریلیز ہوتا ہے، اسٹاک میں ٹریڈ کرتے ہیں تو مانیٹری پالیسی، مٹیریل انفارمیشن، جو ارننگ رپورٹس آتی ہیں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، یا کوئی بورڈ میٹنگز، یا کوئی کسی کمپنی کے حوالے سے کوئی مثبت یا منفی خبر، یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیونکہ جن اسٹاکس کو آپ لے رہے ہیں ان اسٹاکس کے بارے میں اسپیسیفکلی اور ان کے ریلیٹڈ سیکٹر کے بارے میں آپ کو لازمی طور پہ پتہ ہونا چاہیے، اس کے حوالے سے کیا خبریں چل رہی ہیں، اس کے حوالے سے کیا ڈیٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں اگلی۔ اب یہاں پر ہم ٹریڈنگ کی نفسیات پہ بات کر رہے ہیں، یہ تھوڑی سی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ سب میں پہلے تو میں ٹریڈنگ کی نفسیات پہ آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہاں پر ٹریڈنگ کی نفسیات ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو ٹریڈنگ کی نفسیات ہے وہ آپ کے اندر وہ ایبلٹی پیدا کرنا، یا آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرنا جس سے آپ نقصان اور فائدے کو ہینڈل کرنے کے قابل ہو سکیں، اس رسک سے ڈیل کرنے کی ایبلٹی پیدا ہو جائے، اور جو ایموشنل اسپیکٹس ہیں انویسٹنگ کے، وہ ایسا نہ ہو کہ وہ ایموشن آپ کو ڈکٹیٹ کریں، وہ ایموشن کا کنٹرول آپ کر سکیں۔ تو ایموشن کو کنٹرول کرنا بیسیکلی ٹریڈنگ سائیکالوجی کی امپورٹنٹ ترین بات ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایموشن کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، ہم انسان ہیں، ایموشن رہیں گے، ہم باعث بھی ہوں گے، اور جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم فطرتاً جلد باز ہو، تم جھگڑالو ہو، تم لالچی ہو، تو اس نے ہماری فطرت میں یہ چیزیں رکھی ہیں، تو یہ ہم ایلیمنیٹ تو نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، مگر ہاں ایک رول بک ہم ایک ڈرا کر سکتے ہیں پیرامیٹرز کہ یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، کہ یار فیئر اینڈ گریڈ کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور مجھے جو ٹیکنیکس ہیں، اسٹریٹجی ہے میری، اور جو ڈسپلن ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنی سائیکالوجی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں سب میں اہم ترین نقطہ ہے ایموشن کنٹرول کا۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو جو سلائیڈ دکھائی، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ 3 دائرے ڈفرینٹ کلر کے آپ کو نظر آ رہے تھے، ان کو اگر آپ فوکس کر لیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ تیار ہیں ٹریڈنگ سائیکالوجی کو سمجھنے کے لیے، اور پھر آپ مارکیٹ میں کامیاب ٹریڈ کر سکیں گے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہمیں مشکل فیصلے بھی لینے ہوتے ہیں،
کئی دفعہ ہمیں جلدی فیصلے بھی لینے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں پیشنس بھی دکھانا ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم اسٹاپ لاس بھی ہٹ کر ہمارے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو میرے ایموشن کیسے ہینڈل کریں گے یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. مطلب کیا میرا اسٹاپ لاس لوز ہونے سے یا ہٹ ہونے سے کیا یہ ہو کہ میں ایک دم ڈپریشن کے موڈ میں چلا جاؤں گا؟ اگر ایسا ہے تو بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم کو اپنی دماغی صلاحیتوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے ٹریڈنگ کرنے کے لیے. کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے. ہم اگر چاہیں، اور یہ صرف ٹریڈنگ کے حوالے سے نہیں ہے، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ عام انسانی زندگی میں بھی بڑی کارآمد ہے. مطلب اگر ہم جو گریڈ کی بات کر رہے ہیں، لالچ نہ ہو تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارے دین کے حساب سے بھی اگر ہم جتنی کم لالچ رکھیں گے اتنا بہتر رہیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اگر گریڈ کو ٹریڈنگ میں ایک سب میں اہم جز قرار دیا جا رہا ہے جو تباہ کرتا ہے لوگوں کو، تو ٹھیک ہے، ہم لالچ کو ختم کرنے کی کوشش کریں اپنی فطرت میں سے، ٹھیک ہے نا. گریڈ کنٹرول بہت ضروری ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد جو فیئر آف مسنگ آؤٹ بتایا میں نے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بس سب کچھ کھو دیا، اور خاص طور پہ یہ پتہ لگ جائے کہ دوست نے کچھ پیسے کما لیے یا اس نے خرید لیا، برابر والے نے بائی کر لیا اور آپ رہ گئے. کسی نے آپ کو کہا کہ یار تو نے لکی بائی کیا، نہیں یار میں نے تو بھائی لکی لیا ہوا. جیسے آج کل چل رہا تھا ٹی آر جی کا، تو ٹی آر جی لیا، اب آپ نے نہیں لیا. تو اب یہ جو فیلنگ ہے نا مسنگ آؤٹ کی کہ یار میں نے تو نہیں لیا، یہ آپ کو ڈپریس کر دیتی ہے. دنیا ختم نہیں ہوئی، بالکل بھی ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ کو حیثیت دے. اپرچونٹیز آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی، اپرچونٹیز ختم نہیں ہوں گی، یہ بات میری یاد رکھیے. آپ لوگوں کو یاد ہے نا میرا ایک مشہور جملہ ہے جو اکثر میں بولتا ہوں کہ مارکیٹ کہیں نہیں جاتی، جاتا ہمارا پیسہ ہے. تو کبھی بھی یہ غم دل کو مت لگائیے گا اوہ میں نے تو لیا ہی نہیں. یہ غم لگ گیا دل کو تو یہ تباہی شروع ہو گئی، ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو ٹریڈنگ سائیکالوجی کو سمجھنے میں مدد دیں گی. میں آپ کو پہلے ساری چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں جو ڈیٹیل میں دوسری ویڈیوز میں بات کی گئی ہے، اگر وہ ٹریڈنگ سائیکالوجی میں ریپیٹ ہوتی ہے تو اس کا ذکر میں نہیں کروں گا. اب دیکھیے جناب، ایموشنل ٹریڈنگ کو کیسے ایوائڈ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اسی طرح ایوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول سیکھ لیں. سالڈ ٹریڈنگ پلان ہونا چاہیے کہ یار میرے پاس یہ پلان ہے، اس سے میں نے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. اگر آپ ٹریڈنگ پلان سے جڑے رہیں گے، کیونکہ ٹریڈنگ پلان کسی ڈیٹا پہ بنتا ہے. جب ٹریڈنگ پلان بنایا جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں بناتا کہ میں 1 لاکھ بائی کروں گا، دیکھتا ہے میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنا مجھے بائی کرنا چاہیے، اس سیکٹر میں کتنا کروں گا، اس سیکٹر میں کتنا کروں گا، یہ اسٹاک کتنا لوں گا. تو وہ ایک پورا آپ پورٹ فولیو مینیج کرتے ہیں. تو اگر ٹریڈنگ پلان کے تھرو آپ گئے ہیں تو ایموشنل ٹریڈنگ کو آپ ایوائڈ کر سکتے ہیں. اور اگر ایسے ہی بغیر سوچے سمجھے اسکرین کے سامنے جائیں یا ٹریڈر کو آواز لگائیں کہ یار 10,000 OGTC بائی کر لو، تو پھر یہاں پر کوئی ٹریڈنگ پلان نہیں ہے، ایموشن حاوی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اگر ٹریڈنگ، اچھا یہ ساری چیزیں ٹریڈنگ پلان میں پوشیدہ ہیں. ٹریڈنگ پلان اتنی مکمل چیز ہے، اس پر میری پوری ایک ویڈیو ہے، وہ سن لیجئے گا. اس اسٹاک مطلب اس ٹریڈ کا میری رسک کتنا ہے، اور کیا میں ٹریڈنگ سے اگر تھک گیا ہوں تو مجھے بریک لے لینا چاہیے. اگر مارکیٹ دیکھ دیکھ کے میں ایگزاسٹ ہو رہا ہوں، میں اچھا فیل نہیں کر رہا، میں اپنی پوری انرجی میں نہیں ہوں، تو فوراً بریک لینا چاہیے. ضرورت نہیں ہے آپ کو مارکیٹ کے سامنے بیٹھنے کی. اب آپ غلط فیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ایگزاسٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کئی دفعہ آپ کو بڑے تیز فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت کوئک ڈیسیژن. جس طرح میں کہتا ہوں نا، جو اسکیلپنگ ہوتی ہے یا ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے تو اس میں جو سوچنے سمجھنے کی ٹائمنگز ہوتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں. تو کئی دفعہ آپ کو ایسے فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں. تو جتنا ایموشن پہ کنٹرول ہوگا اتنا آپ بہتر کریں گے. اگر آپ جیسے اس میں ہم نے
بات کی تھی شک کی, ڈاؤٹ کی, تو ڈاؤٹ والا بندہ جو ہے اسکیلپنگ نہیں کر سکتا, وہ ڈاؤٹ میں ہی رہے گا ہمیشہ, ٹھیک ہے نا. تو اور اپنی کئی دفعہ اسٹریٹجی, مختلف ٹریڈز کے لیے اسٹریٹجیز کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے, مارکیٹ کے سینٹیمنٹ اور پرفارمنس کو دیکھ کے اپنے اسٹریٹجیز کو تبدیل بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں, فیئر کا تھوڑا سا ہونا تو ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے فیئر ہوگا تو رسک مینجمنٹ ضرور کرو گے. فیئر اتنا نہ ہو کہ وہ آپ کی ٹریڈ پہ حاوی ہو جائے. حالانکہ عام طور پہ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ گریڈ از ویری بیڈ فار دا ٹریڈر, مگر میں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے ان بڑے لوگوں سے جن کے یہ کوٹ ہے. میں بالکل ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیئر اور گریڈ بری چیز ہے, اور مارکیٹ میں ابھی میں نے آپ سے ذکر بھی کیا بنیادی جذبات پر, کہ بنیادی جذبوں میں جو جذبے ہیں اس میں بھی ذکر کیا. مگر اب یہاں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا فیئر ہونا چاہیے, اتنا فیئر کہ آپ کو وہ اس بات سے ڈرائے کہ آپ رسک مینجمنٹ ضرور کریں. تھوڑا سا گریڈ آپ کو ہونا چاہیے, وہ اس لیے کہ اگر ٹارگیٹ کے قریب آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ سمجھ رہے کہ یار مومنٹم آف بلز دیکھو, کیا یہ تھوڑا اوپر اور تو نہیں جا رہا. کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنیکلی ایک اسٹاک کا ٹارگیٹ دیکھتے ہیں کہ 44 روپیز تک جائے گا, مگر کیا ہوتا ہے کہ اسپیکولیٹر انٹر ہوتا ہے تو اس سے مارکیٹ کا اور انڈیکس اسٹاک کا مومنٹم بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو نا, کبھی کسی کا ڈیٹا آتا ہے یا کوئی خبر پہ چلتا ہے یا ہائی والیومز میں ٹریڈ ہوتا ہے تو وہ بہت پاگل کی طرح اوپر بھاگنے لگتا ہے. ایسی صورت میں ہمارا ٹارگیٹ 44 ہے اور وہاں مومنٹم فل ہائی ہو گیا, تو اگر تھوڑی سی لالچ میرے اندر برقرار رہے گی تو میں 44 کے نیچے اسٹاپ لاس لگا کے پھر اس اسپیکولیٹو موو کا, یا وہ جو مومنٹم بنا ہوا ہے یا وہ جو ہائپ بنی ہوئی ہے, میں اس کا پیچھا کر سکتا ہوں, مگر ٹریلنگ اسٹاپ لاس کے ذریعے. تو میں اپنا ٹارگیٹ جو 44 تھا اس کے بجائے 46 پہ ایگزٹ لے لوں گا. کئی دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے میری انڈیکس کال ہوتی ہے, اس میں کہتا ہوں فلاں ٹارگیٹ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں اس سے 100 پوائنٹ اوپر جا کے نیچے آ جاتی ہے مارکیٹ. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. میں تو اپنے ٹارگیٹ کو اچیو قرار دیتا ہوں, بے شک 100 پوائنٹ اوپر گئی, خدا نہ خواستہ, مطلب میں انسان ہوں تو میں مومنٹم اور لائف سینٹیمنٹ کو گیج تو نہیں کر سکتا. جو ٹیکنیکلی اس کی ریزسٹنس تھی وہ ٹارگیٹ تھا, اب مومنٹم ہائی ہو گیا تو اوپر جا سکتا ہے, تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی لالچ برقرار رکھ لی جائے, ٹھیک ہے جی. تو رولز آپ کے سیٹ ہونے چاہیے, ریسرچ ریویو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ تھوڑا فلیکسیبل آپ کے اندر ہو, آپ کوئی بہت ہی جلات قسم کے سخت نہ ہو. بس میں نے کہہ دیا میں شارٹ نہیں کروں گا, بس میں نے کہہ دیا کہ میں جو ہے فلاں اسٹاک میں کام نہیں کروں گا, یہ یا میں فلاں چیز اس ریٹ سے پہلے نہیں بیچوں گا یا اس ریٹ سے پہلے نہیں خریدوں گا. یہ جو جلادی صفات ہوتی ہیں کچھ ٹریڈرز میں, کہ ایک جیسے میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ یار وہ تو میں نے 20 روپے پہ خریدنا ہے شیئر, اللہ کرے کئی دفعہ ان کا 20 روپے کا پرائس مل جائے ان کو, مگر یہ جو ان کا 20 روپے ہے اگر وہ کوئی لاجیکل بنیاد پہ ہے, اگر اس کے ٹیکنیکلز فنڈامنٹلز انہوں نے دیکھے ہیں, اس کے بعد وہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اس کے باوجود بھی سم ٹائم اٹ ہیپنس کہ وہ یقینی طور پہ ٹیکنیکلی بھی نظر آ رہا ہے کہ 20 روپے تک جا سکتا ہے یہ اسٹاک نیچے, مگر اتفاق ہے کہ اس کو بائنگ ملتی ہے اور وہ 21 ساڑھے 21 سے ریورسل لینے لگتا ہے. تو میں کیا کروں, انٹری نہیں لوں. تو یہ وہ بات ہوتی ہے فلیکسیبلٹی کی, یو ہیو ٹو بی فلیکسیبل, ٹھیک ہے جناب. تو میں نفسیات والا جو چارٹ آپ کے سامنے ہے اس پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو سمجھا دی کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے. ٹریڈنگ سائیکالوجی جو ہے نا, ٹیکنیکل اینالسٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم جو ہے, آپ جو مڈ ڈے کال میری دیکھتے ہیں وہ 95% جو ہے ٹریڈنگ سائیکالوجی بیسڈ ہوتی ہے, سینٹیمنٹ بیسڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹیکنیکل اینالسٹ کو خاص طور پہ
ٹریڈنگ سائیکالوجی کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ وہ اس کے کنکلوژن صحیح ڈرا کر سکے اور پھر اس پر صحیح ٹریڈنگ ڈیسیشن ہو سکے. اور آپ یقین کیجئے اگر ٹریڈنگ سائیکالوجی کو صحیح سمجھیں تو جو ٹیکنیکل انالیسس کی جاتی ہے اس میں بھی ہمیں اس کا فائدہ ملتا ہے. جب ہم اپنے چارٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، چارٹس پہ مختلف اینگلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، سگنلز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کو ٹریڈنگ سائیکالوجی اس میں بھی ہیلپ کرتی ہے. اچھا جناب، اب آ گئے ہیں ہم اپنی اس سلائیڈ پہ جس کو ہم ٹریڈنگ کی نفسیات، یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹریڈنگ کی نفسیات، ٹریڈنگ سائیکالوجی. ٹھیک ہے جی. اب اس میں نے ایک یہ میرے خیال میں گولڈ کا چارٹ ہے، یا پتہ نہیں گولڈ کا ہے یا کروڈ آئل کا ہے. بہرحال یہ ایک چارٹ ہے جس میں بلو کینڈلز انڈیکیٹ کر رہی ہیں مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، ریڈ کینڈلز گراوٹ دکھا رہی ہیں. تو یہ چارٹ دکھایا جا رہا ہے. اب یہ جو اس وقت مارکیٹ نظر آ رہی ہے آپ کو، جو اوپر گئی نیچے گئی، تو چاہے وہ ڈیلی چارٹ ہو، ویکلی ہو، شکل کم و بیش ایسی ہی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو کوئی سی بھی چیز ہو، چاہے انڈیکس ہو، اسٹاک ہو، کموڈٹی ہو، فوریکس ہو، چارٹ کی شکل کم و بیش ایسی ہی رہتی ہے. ٹریڈنگ کی سائیکالوجی یا نفسیات ایک ہی رہے گی، بالکل ایک رہے گی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، سب میں پہلے الٹے ہاتھ پہ لیفٹ سائڈ پہ نیچے دیکھیں آپ، بے اعتباری، ڈس بلیف. یہ وہ جگہ ہے جہاں بے اعتباری اور ڈس بلیف کی بات کی جا رہی ہے. ابھی ہم اس بات کو ایک طرف ہٹا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ٹریڈنگ سگنل ہے یا میری کوئی کال ہے آپ کے پاس. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیں آپ کے پاس کال نہیں ہے، آپ صرف چارٹ دیکھ رہے ہیں. اب آپ چارٹ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو جہاں بے اعتباری لکھا ہوا ہے وہاں پر وہ اوپر بھی جا رہا ہے، نیچے بھی جا رہا ہے، آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی. اب بھروسہ نہیں کر رہے تو لہٰذا آپ انٹری بھی نہیں لے رہے. اس کے بعد وہ تھوڑا اور اوپر چلا جاتا ہے. اب یہاں آپ کو امید پیدا ہوتی ہے کہ یار یہ کچھ کرے گا، کچھ کرے گا. انٹری ابھی بھی نہیں لی، انٹری ابھی بھی نہیں لی. اس کے بعد وہ پھر اور اوپر چلا گیا تو اب آپٹمزم آ گیا. آپٹمزم مطلب اس کی اردو رجائیت پسندی مجھے سمجھ نہیں آئی، اچھی امید سمجھ لیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ آپٹمسٹک ہو گئے کہ یار بس یہ تو اب اچھا ہے. اب یہاں پر بائر انٹر ہوتا ہے. بائر میں بھی سمجھ لیجئے کہ سارے کے سارے بائر انٹر نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے 30% بائر انٹر ہوں، کیونکہ ابھی اچھی امیدیں پیدا ہوئی ہیں، یقین نہیں ہوا. سمجھ رہے آپ؟ تو اس بات کو سمجھیے گا جس طرح میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو 30% بائر انٹر ہو گیا اور اس کے بعد پھر اوپر جا کے یقین کی کیفیت، یقین کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونے لگا. تو یہاں پر 50% اور لوگ آ گئے، اب اور بائنگ شروع ہو گئی. تو پہلے آپٹمزم پہ 30% آئے تھے، بلیف پہ 50% آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب بلیف کے بعد تو بس اب امیدیں یقین میں بدل چکی ہے. اب آگے تھرلنگ پوزیشن آتی ہے. تھرلنگ پوزیشن میں اسکیلپر اور ڈیلی ٹریڈ والا اور جو گزرتے گزرتے شور سن کے کہ لاؤ مال اور فلاں چیز اوپر جا رہی ہے، وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ 10-12% والا وہ بندہ، وہ بھی انٹر ہو جاتا ہے تھرلنگ پوزیشن میں، جہاں مارکیٹ میں سنسنی ہے، ارے بڑی تیزی ہے جناب، چلو جی وہ بھی انٹر ہو گیا. 30-50-80 اور 90-92-95% لوگ انٹر ہو چکے ہیں مارکیٹ میں. اب آخری جو حد ہے یوفوریا، جس کو ہم جوش کہہ رہے ہیں، جوش اور جنون ایک جیسی چیزیں ہیں میرے خیال میں، اگر میری اردو درست ہے. تو جوش اور جنون میں، بلکہ خاص طور پہ جوش میں، آپ ہوش کھونے لگتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، جوش میں یہ پاسبلٹی ہوتی ہے
کہ آپ ہوش کھو دیں گے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ایک سیاسی لیڈر ہیں, وہ جوش میں آتے ہیں تو مائک وائک توڑ دیتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا ایک نیکسٹ لیول چلا جاتا ہے. تو وہاں جہاں جوش کا لیول اتنا اوپر چلا جاتا ہے وہاں ہوش کا لیول کم ہونے لگتا ہے. تو اب اس جگہ پہ پبلک میں ہوش کی کمی ہے اور جوش کی زیادتی ہے. اب پبلک رہ گئی تھی 7-8%, وہ بھی انٹر ہو گئی. 100%, یہ میں ریٹیل کی بات کر رہا ہوں, ابھی ہم ریٹیل بائر کو ڈسکس کریں کیونکہ میں اور آپ ریٹیل ہیں, ہم چھوٹے انویسٹر ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہم انٹر ہو گئے, ہم 100% انٹر ہو گئے, ہم سارے لوگوں نے مال لے لیا. اب چونکہ ہم جوش کی کیفیت میں ہیں تو آپ بتائیے کیا ہم مال بیچ پائیں گے؟ جی نہیں, ہم نہیں بیچیں گے مال. ہمیں تو بڑی امیدیں ہیں بھائی, جوش تو ابھی شروع ہوا ہے, یہاں سے مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے. ریالٹی کیا ہے, اس نے اچانک نیچے مار دیا. اب یہ نیچے مار کے ٹریپ ہے, مارکیٹ پھر دوبارہ اوپر آئی. اطمینان کی کیفیت مجھے ملی, نہیں وہ فلانے بھائی نے مال ڈالا ہے اور کوئی بات نہیں ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جوش میں جو ہوش کھویا ہے تو نہ اسٹاپ لاس ہے نہ ٹریلنگ اسٹاپ لاس ہے, بس جوش ہے کہ ٹی آر جی 200 جا رہا ہے, 300 جا رہا ہے, نیٹ سول 400 جا رہا ہے, یہ جوش ہے. تو جو اطمینان کی کیفیت ہے آپ کو 200 روپے اور 150 روپے کی, وہ اب آپ کو بربادی کے قریب لے جانا شروع کرتی ہے. پہلے جب تھوڑی مارکیٹ گرتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یار ٹھیک ہو جائے گی, ایک دوسرے کی ہمت باندھتے ہیں, نہیں ٹھیک ہو جائے گی یار, فلانے بھائی بیچ رہے ہیں, تم یہاں پہ دیکھو بائر آ رہا ہے, مال خرید رہا ہے, وہ مال جمع کر رہے ہیں. اس طرح کی جسٹیفیکیشنز, مختلف طریقے ہو سکتے ہیں جسٹیفائی کرنے کے. انسان جب اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرتا ہے نا تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے. میں بھی کرتا ہوں, کوئی بھی کرتا ہے. غلطی کر لی ہے تو جسٹیفائی کریں گے, یار نہیں میں سگریٹ پیتا ہوں, اس سے مجھے سکون ملتا ہے. پتہ نہیں ملتا ہوگا, جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی, ہم یہ کرتے ہیں غلطیاں. اب جناب اطمینان کی کیفیت بے چینی میں تبدیل ہو گئی کیونکہ وہ اور نیچے آ گیا. اب جو ہے نا ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں رہے, بس غصہ آ رہا ہے اور تپ رہے, مگر امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے. ٹھیک ہے, بے چینی اب پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے. بے چینی کے بعد ایک فیز آتا ہے جس کو ڈینائل فیز کہتے ہیں. عام حالات میں بھی زندگی میں انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم ڈینائل فیز میں آ جاتے ہیں. ڈینائل فیز اسے کہتے ہیں کہ ہم حقائق سے انکار کر دیں, ریالٹیز کو ماننے سے انکار کر دیں. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے, اور میں کھڑا ہو کے آپ سے کہوں نہیں جی سورج تو نہیں نکلتا مشرق سے. حقائق سے انکار. تو یہ وہ فیز ہوتا ہے جو ٹریڈر پہ آ جاتا ہے, ماننا ہی نہیں چاہتا, بے چین ہوا, اور اب اس میں شدت پسندی آ رہی ہے, سختی آ گئی ہے. جو میں نے کہا تھا نا آپ سے, جلادی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. ارے نہیں کچھ نہیں ہو رہا, ایوریج کروں گا, ایوریجنگ شروع ہو گئی ہے. بے چینی والے فیز میں بھی ایوریجنگ کی تھی, ڈینائل میں اس کو ڈبل خرید لیا. اب اس کے بعد کا فیز آ رہا ہے خوف و ہراس کا, پینک. یہاں پر بروکر کا ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے, وہ اپنے ایجنٹوں کو کہتا ہے کہ یار ذرا جس کا مال کھڑا ہے فون تو کھڑکاؤ کہ مارکیٹ اچھی نہیں لگ رہی. ایجنٹوں نے فون گھمانے شروع کر دیں, اور جیسے ہی ایجنٹ کا فون آتا ہے آپ خوف و ہراس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اتنے پینک میں آتے ہیں, ساری کیلکولیشن بھول جاتے ہیں, بولتے ہیں ہاں یار بیچ دے مال بیچ دے. سارا مال بیچ دیا. جتنے ایکسپوجر والے ہوتے ہیں وہ تو اس جگہ پہ بیچ دیتے ہیں پینک میں, وہ زیادہ تر پینک میں ایکسپوجر والے مال بیچ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہمارے کراچی کی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے مال چھڑایا جا رہا ہے, سیٹلمنٹ ڈے ہے,
ہم مختلف اس کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خوف و ہراس کے ساتھ ہی ایک اور فیز موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایگریڈ ٹو ایگزٹ. مطلب وہ جو جلادی کیفیت، شدت پسندی ہمارے اندر پیدا ہوئی تھی ڈینائل فیز میں، وہ اب جو ہے نقصان اور وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آنے لگتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یار 10 لاکھ کا اکاؤنٹ تھا 6 لاکھ پہ آ گیا ہے. اب شرافت اسی میں ہے کہ نکل جاؤ، پیسے نکالو، اکاؤنٹ بند کرو، اللہ حافظ، یہ کام ہی نہیں کرنا. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں، حقیقتاً بتا رہا ہوں آپ کو، کچھ لوگ کام چھوڑ دیتے ہیں. کچھ نہیں، بہت سارے ہوں گے میرے خیال میں، کیونکہ ہمیں تو ایسے کئی دفعہ نظر آتے ہیں. وہ مال بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سوچ کے بیچ دیتے ہیں کہ نہیں یار اب اور لاس برداشت نہیں ہوتا. یہ جو جملہ ہے نا، یار اب اور لاس برداشت نہیں ہوتا، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ اب دماغی طور پہ، ذہنی طور پہ اس بات کو قبول کر چکے ہو کہ آپ کو لاس ہو چکا ہے. اب تک آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب تک مال پکڑا ہوا ہے لاس نہیں ہوا، حالانکہ 1 روپیہ یا 1 پیسہ بھی آپ کا اسٹاک نیچے آتا ہے تو آپ کو لاس ہوتا ہے، آپ کی نیٹ ایکویٹی کم ہوتی ہے. مگر ہم مانتے نہیں. ہمارے ماننے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. سیٹلمنٹ جو روز کی ہوتی ہے اس میں رات کو جو ای میل آتی ہے نا، وہ ہمیں ہماری اوقات بتا دیتی ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کس اس پہ کھڑا ہوا ہے، وہ بتا دیتی ہے. تو یہ جو معاہدہ ہے ایگریڈ ٹو ایگزٹ، یہ اب تھوڑا سا دماغی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں اور بڑے ہی افسردہ ذہنی دباؤ میں آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں، لیٹس گیٹ آؤٹ آف دی مارکیٹ، نکلو یہاں سے یار. ختم ہو گئی بات، یہاں باہر نکل گئے. مگر سر بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب جب مال بیچ دیتے ہیں اس کے بعد وہ تھوڑا اوپر جاتا، جب تھوڑا اوپر جاتا ہے تو افسردگی پیدا ہوتی ہے. ابے یار مال غلط بیچ دیا میں نے، رک جاتا تو نکل جاتا مال. پھر وہ وہاں سے پھر نیچے آنے لگتا ہے، پھر غصہ آتا ہے، شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور اس وقت شارٹ ٹریڈرز کو گالیاں دی جاتی ہے کہ یار یہ جو شارٹ ٹریڈرز ہیں نا، یہ انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے، ورنہ اتنا برا اسٹاک نہیں تھا یہ. اور اس کے بعد پھر وہ مزید نیچے آتا ہے اور آپ مکمل ذہنی دباؤ اور مایوسی میں آ جاتے ہیں. مایوسی کفر ہے، اور جب ہم مایوسی کی کیفیت میں آتے ہیں تو ہم درست فیصلے نہیں کر پاتے. اب یہاں پر ہماری سٹوری کلوز ہو گئی، اور جہاں ہماری سٹوری کلوز ہوتی ہے وہیں سے اس کی سٹوری شروع ہوتی ہے جو صحیح وقت میں مال لینا جانتا ہے. تو یہ میں نے ٹوٹل ایک نفسیات بتائی ہے. ابھی آپ کو میں آگے اگلی سلائیڈ میں اور بھی کچھ چیزیں بتاؤں گا. آئی ہوپ کہ یہ ٹریڈنگ نفسیات میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھائی اور آپ کے کام آئے گی. یہ میں اپنے جو کورس ہوتا ہے اس میں بھی یہ چیز سمجھاتا ہوں، یہ میرے لیکچر کا حصہ ہوتی ہے. اب جناب تھوڑی بات کر لیتے ہیں امپورٹنس آف والیوم پہ. میرے تجربے کے حساب سے والیوم جو ہے کوئی بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ اہم چیز، اہم انفارمیشن تو نہیں ہوتی انالائز کرنے کے لیے، کیونکہ ٹیکنیکلی جب ہم چارٹ پہ انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ہائی لو کلوزنگ کی بہت زیادہ، سب میں زیادہ اہمیت ہوتی ہے. مگر والیوم کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتے. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اہمیت اس کی بھی ہے، کس کی اہمیت کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ سمجھ ہونی چاہیے. اگر آپ ہر وقت سمجھتے ہیں کہ میں والیوم کے ذریعے انالیسس کر لوں گا تو آپ غلطی پہ رہیں گے.
جو جتنا میرا چھوٹا موٹا تجربہ ہے مارکیٹ انالیسس کا، ٹیکنیکل انالیسس کا، اس میں نے یہ سیکھا ہے. والیومز کو جہاں استعمال کرنا ہے وہاں کریں گے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ یہی والیوم ارلی سگنل کے لیے کام آتا ہے، جو آپ کو پہلا سگنل دیتا ہے، اور وہ سگنل ہم ڈائریکٹ نہیں لیتے، اس کو کمبائن کرتے ہیں دوسرے سگنلز کے ساتھ، جو دوسرے ٹیکنیکل سگنلز ہو سکتے ہیں. وہ اس کی کنفرمیشن دیتے، تب جا کے پکچر کلیئر ہوتی ہے، پھر عمل درآمد ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ والیوم آیا اور والیوم بڑھا تو یہ ہو گیا، والیوم گرا تو یہ ہو گیا. صرف والیوم پہ فیصلے نہیں ہو سکتے. بتانے کا مقصد صرف اتنا تھا. اب آگے لکھا ہے کہ جب والیوم گرتا ہے اور پرائز بھی گرتی ہے تو یہ بلش ہونے کا ارلی سگنل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اسی طرح اگر والیوم گر رہے ہوں اور پرائز بڑھ رہی ہو تو آپ سمجھیے کہ اب یہ کسی وقت بھی نیچے آ سکتا ہے. ارلی سگنل ہے. ہم دوسرے سگنلوں سے کمبائن کر کے اس کو پھر چیک کریں گے. اور پھر یعنی کہ ایک طرف اب ان دو کو ملا کے آپ سمجھیے، والیوم گر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پرائز بھی گر رہی ہے، تو ارلی بلش سگنل آیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ پرائز بڑھ رہی ہے، ہاں، اور والیوم ابھی نہیں بڑھنا شروع ہوئے. پرائز بڑھ رہی ہے اور والیوم ابھی بڑھنا شروع نہیں ہوا ہے. یہ بھی اوپر جانے کا سگنل ہے. اب یہاں پر جو بیسک والیوم کے سگنل ہو سکتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ اگر والیوم بڑھ رہا ہے اور پرائز بھی بڑھ رہی ہے تو مارکیٹ میں تیزی ہے، اور اگر والیوم گر رہا ہے اور پرائز بھی گر رہی ہے تو بھی تیزی کی، جو ابھی سمجھایا میں نے، ارلی سگنل آف ریورسل ہو سکتا ہے یہ. اور اگر والیوم بڑھ رہا ہے اور پرائز گر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سیلنگ زیادہ ہو رہی ہے، مندی ہے. اور والیوم کم ہو رہا ہے اور پرائز بڑھ رہی ہے تو یہ بھی مندی کا سگنل ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس میں کم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بائر سیلر کم ہو رہے ہیں جبھی والیوم گر رہا ہے نا. پرائز اس لیے بڑھ رہی ہے کہ جو سیلر ہے وہ اپنی پرائز پہ بیچنا چاہ رہا ہے، ابھی وہ پینک میں نہیں آیا، وہ ٹرائی کر رہا ہے، مگر اس کی ٹرائی ہو رہی ہے اور بائرز میں وہ خواہش ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے والیوم کم ہو رہا ہے. تو اب کسی بھی وقت وہ گرنا شروع ہو جائے گی. اب آپ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں اگلی سلائیڈ میں، وہ میں اپنی مارکیٹ اور جو میرا اس مارکیٹ کا نچوڑ ہے وہ میں اکثر اپنے لیکچرز میں بھی اس کو سمجھاتا ہوں. وہ تمام چیزیں میں اس میں بتانے جا رہا ہوں. تو اس لیے پہلے میں نے والیوم سمجھا دیا آپ کو تاکہ والیومز کا بھی اس میں دخل ہوگا. یہ جناب اب آپ کے سامنے ایک اور دائرہ ہے. یہ دائرہ آپ دیکھیں تھوڑا سا بے ہنگم سا ہے، کہیں سے کوئی آؤٹ لائن موٹی ہے اس کی، کہیں سے پتلی ہے. یہ میں نے اس لیے ایسا رکھا ہے یہ دائرہ تاکہ آپ اس کو یونیفائڈ نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسی طرح سرکل چلے گا. کہ یہ اصل میں نے سائیکل بتایا ہے. یہ جو بتانے کی کوشش کی ہے وہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ سائیکل بنتا ہے مارکیٹ میں،
یہ وہ بتانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کو شروع کرتے ہیں ہم کہاں سے شروع کریں اس کو ہم شروع کرتے ہیں, چلیں ٹاپ سے شروع کرتے ہیں. بلند ترین مقام پر قیمت اور حجم زیادہ. ٹھیک ہے. حجم مطلب والیوم, آبویسلی مطلب والیوم اور پرائس دونوں ہائیسٹ پوزیشن پہ ہیں. تو یہ وہی والی پوزیشن ہے کہ جوش میں اس وقت ہم پاگل ہوئے ہوئے. پھر بتدریج والیوم کم ہونا شروع ہوتے ہیں. ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے کیونکہ پرائس ابھی گری نہیں ہے, ہلکا ہلکا گرنا شروع ہوئی ہے. تو ٹریڈر کی امیدیں باقی رہتی ہیں, وہ وہاں پر انجوائے کر رہا ہوتا ہے, امیدوں پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ ارے میرا اسٹاک تو بہت اوپر جا رہا ہے, اور والیوم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پرائس گرنے لگتی ہے. پھر اس کے بعد والے جو ایریا میں نے دکھایا ہے اس میں اب افواہیں آنا شروع ہوتی ہیں. ارے بھائی مال بیچ رہے, فلانے بھائی مال بیچ رہے. یہ بھائی کون ہے؟ بھائی بیسیکلی اسپیکولیٹرز ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں کراچی میں یہ اکثر گردش کرتا ہے, یار فلانے بھائی نے مال خریدا ہے, فلانا بھائی بیچ رہے, فلانے بھائی ٹی آر جی بیچ رہے, فلانے بھائی یونٹی خرید رہے. تو یہ اس طرح کی بیکار ریومرز اڑتی ہیں, اور آپ کو ریالٹی بتاؤں کہ یہ اڑائی بھی جاتی ہیں, خاص طور پہ یہ کیا جاتا ہے. اور یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے, اور اس کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوتی, ہو نہیں سکتی. انسان ہے وہ کچھ بھی اپنے منہ سے بکتا رہے. ایک فون اٹھایا اور بول دیا ارے فلانے بھائی خرید رہے. اب خرید رہے ہو نہیں خرید رہے ہو, میں نے آگے کسی کو بول دیا, اس نے آگے 4 کو بول دیا, اس نے آگے 4 کو بول دیا, وہ آپ کے ہاؤس تک پہنچ گئی, آپ نے اپنے دوستوں کو بتا دیا, بس پورے پاکستان میں پھیل گئی جراثیم کی طرح. تو اس وقت کوئی ایک بندہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ بھائی بیچ رہے ہیں. جیسے یہ سنتے ہیں, پہلے ہم امیدوں پہ بیٹھے تھے, مال بیچ نہیں رہے ہوتے. پہلی ریومر جب سنتے ہیں تھوڑے لوگ, جس طرح خریداری دکھائی تھی میں نے کہ پہلے 30% لوگوں نے بائی کیا, پھر 50% نے کیا, پھر 10% نے. اسی طرح بیچتے ٹائم بھی جن کے اعصاب ٹوٹنے لگتے ہیں, یہ جو امیدوں والا ایریا ہے, اس میں کچھ لوگ جو سمجھ لیتے ہیں کہ یار اسٹاپ لاس ہمارا ہٹ ہو رہا ہے, نکل جانا چاہیے, تو وہ نکل جاتے ہیں. اس کے بعد والے فیز میں جن کے اعصاب ٹوٹنے لگتے ہیں, کہ جن کو دیکھتے ہیں کہ یار میں نے تو مال کھڑا کیا ہوا ہے ایکسپوجر پہ, یا جو بھی ہے کہ یار لاس بہت ہو گیا ہے, اعصاب ٹوٹنے کی بات ہے. جس کے اعصاب جب ٹوٹے, یہ جو تیسرے فیز میں وہ جو بڑی تیزی سے پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے بھاگ رہا ہے, یہ اب پینک میں آ گیا ہے. یہ پینک میں آ کے مال بیچ رہا ہے. اور آپ دیکھیے پینک کے بعد آپ تو کھڑے ہیں کنفیوز, پینک کے نیچے والے فیز میں, جہاں قیمت اور حجم دونوں کم سے کم ہے, یعنی کہ والیوم بھی بالکل گر چکا ہے اور قیمت بھی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ اب اس شیئر کو دیکھ کے آپ کو زہر لگتا ہے وہ, حالانکہ وہ کم ہو گئی ہے قیمت اور والیوم بھی نہیں ہے, آپ کو اٹریکٹ نہیں کرتا وہ. تو جو اچھا بائر ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی, جس طرح بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے والیومز پر بات کی تھی, تو ہم نے لکھا تھا فالنگ پرائس نیچے گر رہی ہو اور والیوم بھی کم ہو رہے ہو, تو وہاں سے تیزی کے چانس بننا شروع ہوتے ہیں. تو اب بھائی کی خریداری شروع ہو گئی ہے. بھائی کون ہے؟ اسپیکولیٹر. اب اسپیکولیٹر کے رول کو بتاؤں میں کہ ایک تو ریالٹی بیس ایسا ہوتا ہے
کہ کچھ کارٹیل بنتے ہیں، اور جس طریقے سے فرض کر لیجئے میں ہوں اور میرے پاس میں ایک بروکر ہوں اور میرے پاس 3-4 بروکرز کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار ایسا کرتے ہیں یونٹی بائی کرتے ہیں. تو اگر ہم یونٹی 50 لاکھ یونٹی بائی کر لیں تو پبلک چڑھ جائے گی اس پہ. پبلک اگر اس پہ چڑھ گئی تو ہمارا مال منافع میں بک جائے گا. اب 50 لاکھ سارا میں تو نہیں خرید سکتا، تو میں نے 4 بروکرز ہم نے آپس میں بولا کہ یار ٹھیک ہے 12.5 لاکھ ہم سب خرید لیتے ہیں. تو ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ پہلے کون خریدے گا. ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، پہلے جو خریدے گا وہی پہلے بیچے گا، جو بعد میں خریدے گا وہ بعد میں بیچے گا، کیونکہ ہمارا آپس میں طے ہے تو ایک جیسا پروفٹ لینے کی ہم کوشش کریں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے 20 سے لے کے 22 روپے تک میں خرید رہا ہوں، جیسی ریٹ 22 ہوگا میں بائنگ روک دوں گا. اب میں 12 لاکھ خریدوں، 10 لاکھ خریدوں، 20 لاکھ خریدوں. 20 سے 22 تک مجھے خریدنے کا ٹارگٹ ملا، میرے دوسرے دوست کو 22 سے 24 تک کا ملا، اگلے کو 24 سے 26 کا ملا. اس طریقے سے ہم نے چاروں نے ڈیوائیڈ کر لیا. تو اس پورے فیس کو میں نے لکھا ہے، ان تینوں فیس کو بھائی کا خریدنا یا اسپیکولیٹر داخل ہوتا ہے. تو ان کا طریقہ کار یہ ہوگا. اچھا، ہم 4 نے مل کے 50 لاکھ یونٹی خریدا فرض کر لیں، ٹھیک ہے جی. اور جو چھوٹے ٹریڈرز انویسٹرز ہوتے ہیں وہ سارے مل کے ہم سے، یعنی کہ جو اسپیکولیٹر جس نے 50 لاکھ بائی کیا تھا، آپ اس سے 4-5 گنا زیادہ خریدتے ہیں. آپ کو پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ آپ تو 5000 بائی کر رہے ہیں، 2000 بائی کر رہے ہیں، مگر آپ جیسے لوگ بہت ہیں. تو انہوں نے 50 لاکھ بائی کیے تھے، اور یہ جو تیسرا فیز ہے جس میں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، وہ وہاں پر اسپیکولیٹر خرید بھی رہا ہے اور اسپیکولیٹر بیچ بھی رہا ہے. کون سا اسپیکولیٹر بیچ رہا ہے؟ جس نے سب میں پہلے خریدا تھا 20 سے 22 پہ، اس کی سیلنگ یہاں سے شروع ہو گئی ہے اور آخری والے کی بائنگ چل رہی ہے، اور آخری والا اس لائن تک اپنی بائنگ کر کے فارغ ہو گیا. اب جناب آپ اور میں خرید رہے ہیں، ریٹیل انویسٹر. انہوں نے 50 لاکھ سے اس کے اندر ہوا بھر دی اس اسٹاک میں. اب وہ پاگل کی طرح دوڑنے لگا. اب جناب ہم جیسوں کو ہوش آیا، ارے بھائی فلانا اسٹاک بڑھ رہا ہے. اب ہم نے خریدنا شروع کر دیا. لیٹ سپوز یہاں پہ پرائس 28 روپے ہے. اب میں اور آپ 28 میں لیتے ہیں، وہ تو 20-22 میں لے کے 28 سے بیچنا شروع کر دیا اس نے، اور ہم 28 میں خریدنا شروع کرتے ہیں. اور ہم میں سے بھی سب میں پہلے وہ خریدنا شروع کرتا ہے جو آپ نے پچھلی سلائیڈ میں جو نفسیات والی سلائیڈ دکھائی تھی نا میں نے آپ کو، آپٹمزم والی، جو بتایا تھا جو لوگ آپٹمزم کو فالو کرتے ہیں ان لوگوں نے ابھی انٹری ماری ہے. آپٹمزم کے بعد آپ کے پاس یقین والے، سنسنی والے ابھی باقی ہیں. تو جب تک یہ سنسنی والے اور یقین والے انٹر ہوں گے، اسپیکولیٹر کا یا فلانے بھائی کا پورا مال بک چکا ہوگا. اب میں اور آپ خریدار ہیں، ہم اسپیکولیٹر سے مال خرید کے بیٹھ چکے ہیں. اب اسپیکولیٹر مارکیٹ میں لیکویڈیٹی فراہم کرتا ہے. اسپیکولیٹر کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ اسپیکولیٹر ہونا ہی نہیں چاہیے، اسپیکولیشن ہونی نہیں چاہیے. بہت غلط ہے. مارکیٹ میں اسپیکولیٹر نہیں ہوگا تو لیکویڈیٹی کرنچ ہو جائے گا. میری اسپیکولیشن پہ ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ ہم کسی کا چارہ کیوں بنے. امپورٹنٹ بات یہ ہے، ہم کسی کا چارہ کیوں بنے، ہم اپنے عمل کو درست کیوں نہ کریں. تو جناب بھائی جو تو ہیں بیچ کے جا چکے،
بھائی نے اس زون میں بیچنا شروع کر دیا جہاں سے ہم لوگوں نے خریدنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد بھائی تو ڈانس کرتا ہوا نکل گیا اور ہم امیدوں والے فیز میں دوبارہ آ گئے، بڑے پرسکون کہہ رہے نہیں جی ابھی تو اور اوپر جائے گا، اور پھر یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ ٹیکنیکل انالیسس سے واقف ہوں، یہ تو میں ایک رف اینڈ روڈ بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ سائیکل آف دی ٹریڈ، کئی سائیکل انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں جو کم و بیش اسی طرح چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور یہ مجھے بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس سے کتنے آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوئے، اور کیا یہ آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مفید ہو سکتی ہے تو اس طرح کے موضوعات پہ میں مزید ویڈیوز بنا کے آپ کو گوش گزر کراؤں گا۔ آخری دفعہ میں ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو تمام گفتگو میں نے کی ہے، یہ اسٹاک مارکیٹ ہو، کموڈیٹیز ہو، فوریکس ہو، تمام قسم کی ٹریڈنگ میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹریڈرز کی جو اعصابی کیفیت ہوتی ہے وہ کسی بھی قسم کی ٹریڈنگ میں ایک جیسی رہتی ہے۔ بہت شکریہ مجھے سننے کا، اور دعا کروں گا کہ آپ لوگ کامیاب رہیں اپنی زندگی میں۔ میرے اور میری فیملی اور میری ٹیم کے لیے دعا کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔